شادیاں اتنا آزاد، اتنا فحاش، اتنا دین سے دور یورپ اور امریکہ، ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ دیجیے، سب کچھ ہونے کے بعد شادی ان کی آج بھی چرچ میں ہوتی ہے۔ لڑکا اور لڑکی کتنے ہی آزاد خیال کیوں نہ ہو، شادی کے لیے وہ جاتے ہیں چرچ، یعنی جس کو وہ اپنی عبادت گاہ سمجھتے ہیں۔ ہماری ساری شادیاں اٹھا کے کسی ہال میں، کسی کلب میں، کسی سڑک کے کنارے، جو مسجد اور امام بارگاہ میں پہلے ہمارے یہاں نکاح ہوتے تھے، تاریخ پڑھی، وہاں سے ہمیں عبادت خانے میں ہم تھے نکال کے باہر پھینکے۔ اور آج یورپ جیسا اینٹی مذہب کا موومنٹ، ان کی ساری شادی چرچ میں، لیکن بہت فرق پڑ جاتا ہے برکتوں، بلکہ ذہن، اگر آج ہماری شادیاں مسجدوں اور امام باڑوں میں ہو جائیں، ہماری شادی میں ہونے والے 80% گناہ فقط اس لیے ختم ہو جائیں گے کہ جگہ ایسی، چاہے ہمارا دل چاہ رہا مسجدوں میں نکاح ہونے لگے، کیا کوئی شخص آزاد خیال سے آزاد خیال گانے یا ریکارڈنگ لگائے گا؟ نہیں لگائے گا۔ خود بخود یہ مسئلہ ختم ہو گیا، وہ آدمی نہیں بدلا، اس کا ابھی بھی دل چاہتا، لیکن کیونکہ شادی مسجد، کیا مکس گیدرنگ ہونے پائی؟ اگر ہمارے یہاں یہ ہو جائے کہ نکاح مسجد میں ہونا، عورتیں آئیں گی بھی تو اختلاط لگے گی ادھر، مکس گیدرنگ کبھی نہیں، خود بخود ختم ہوگا۔ اس انداز کی ویڈیو ریکارڈنگ ہونے پائے گی، اس انداز جو آج کل ہوتی ہے۔ پہلے ہال میں نکاح ہوتے تھے، لیکن مجمع صاحبان ایمان کا نکاح میں شریک ہوتا تھا، یہ بھی ایک چیز، نکاح پڑھنے والے اور سننے والے۔ اب ویڈیو ریکارڈنگ کی صورت، یہ ریکارڈنگ کرنے والوں کی جو دیوار سامنے بن جاتی ہے، اور وہاں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، اکثر جگہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نکاح شروع کب ہوا اور ختم کب ہوا۔ جب وہاں سے چھوارے اچھالے گئے، کسی کی ناک پہ پڑا ہو، کسی کی آنکھ پہ، تو اندازہ ہوا کہ نکاح ہو گیا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ خود ایک برکت۔ روایات میں کیوں یہ زور دیا گیا کہ صیغہ نکاح مومنین کرام کے گروہ کے سامنے ہو اور وہ اس میں شریک ہو رہا، یہ خود ایک روحانیت۔ جیسے فرادہ نماز اور نماز جماعت کا فرق آپ کو معلوم، دو مولویوں نے صیغہ پڑھ لیا، دو چار دائیں بائیں بیٹھے لوگوں نے سنا، سامنے ویڈیو والے آ گئے، مجمع کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے جماعت نماز کو توڑ کے آپ نے فرادہ نماز شروع کر دی، وہی برکتیں ہاتھ سے چلی گئی۔ لیکن مسجد میں آ جائیے، کتنے گناہ خود بخود ختم ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتے تھے اور ہمیں وہاں سے نکال کے ہال میں بھیج دیا، اور اپنے یہاں ساری آزادی، ساری آزاد خیالی، ساری عیاشی ہے، لیکن جب نکاح ہوگا وہ آج بھی چرچ میں ہوگا، 5% بے دین لوگوں کو چھوڑ کر۔ کیوں؟ پتا کہ نکاح برکت چاہتا، کیونکہ ساری زندگی کا مسئلہ، اپنے لیے آج بھی وہ نکاح میں برکت چاہتے ہیں، جبکہ وہاں یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ساری زندگی رہنا۔ اسٹیٹ نے ذمہ داری لی ہے کہ تمہاری اولاد ہم پالیں، ہمیں تو یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری حکومت بھی کوئی ہمارے مستقبل اور ہماری اولاد کے مستقبل کی ذمہ داری نہیں لیتی، اپنی شادیاں چرچ میں رکھ کر ہماری شادیاں ہال میں ڈال کر۔ دیکھیے کہاں کہاں ہمیں محروم کیا جا رہا، بظاہر چھوٹی بات ہے، سب کو جمع کر